السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے دوران حمل دی گئی طلاق۔ طلاق کے لفظی معنی علیحدگی اختیار کرنا یا بندھن یا بندش سے آزاد کر دینے کے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے اسے نکالنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، مگر دین و قانون سے لا علمی کوئی جواز نہیں جسے سامنے رکھ کر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بچا سکے۔ طلاق ایک ایسا نازک معاملہ ہے جس کا صرف میاں بیوی کی نہیں بلکہ ان کے بچوں کی زندگی پر بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک تاثر لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ دوران حمل دی گئی طلاق نہیں ہوتی، جو کہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ طلاق کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی طلاق وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ ہاں، طلاق کے بعد عدت کی مدت کا تعین کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو ایسی عورت کی عدت 90 دن کی ہوتی ہے، جس کا نان و نفقہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ عدت کی مدت تک شوہر اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو جسے وہ طلاق دے چکا ہے نان و نفقہ یعنی اس کا خرچہ اٹھائے۔ اگر بعد از طلاق بیوی کے علم میں آتا ہے کہ وہ حمل سے ہے تو پھر عدت کی مدت کا جو عرصہ ہوگا وہ وضع حمل تک ہوگا اور بچے کی ولادت کا سارا خرچہ شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔ جیسے ہی وضع حمل ہوگا یعنی بچے کی پیدائش ہوگی، طلاق مؤثر ہو جائے گی اور عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور بعد از طلاق اس کا بچہ ضائع ہو جائے یعنی طلاق کے اگلے دن ہی ضائع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جیسے ہی بچہ فوت ہو یا ضائع ہو اس عورت کی عدت کی مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ مسلم اہلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 7 کی ذیلی دفعہ 5 کے تحت اگر طلاق دیتے وقت بیوی حاملہ ہو تو طلاق اس وقت تک مؤثر نہ ہوگی جب تک کہ ذیلی دفعہ 3 میں مذکورہ مدت نہ گزر جائے یا وضع حمل نہ ہو جائے۔ جو بھی یہاں بعد میں ہو، یہاں طلاق کے مؤثر ہونے سے مراد عدت کی مدت ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا بھی بے حد ضروری ہے کہ طلاق اور نوٹس طلاق میں فرق ہوتا ہے۔ نوٹس طلاق ایک طلاق شمار ہوتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نوٹس طلاق ارسال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بیوی اور شوہر میں راضی نامہ ہو جاتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کے گھر واپس چلی جاتی ہے اور پھر وہ صاحب اولاد بھی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں نکاح برقرار رہتا ہے، چاہے انہوں نے یونین کونسل کو اطلاع دی ہو یا نہ دی ہو۔ مگر اگر 90 دن کی مدت گزرنے کے بعد بھی میاں بیوی میں مسالت ناکام رہتی ہے تو پھر طلاق وقوع پذیر ہو جاتی ہے اور ایسی طلاق کو حتمی اور قطعی تصور کیا جاتا ہے۔ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے اور وہ اس کو ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بتا دینا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص 4 بیویوں کا حامل ہے اور وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو جب تک اس کی بیوی کی عدت کی مدت پوری نہیں ہو جاتی وہ شخص 5ویں شادی کرنے کا مجاز نہیں۔ بچے کی ولادت کا سارا خرچہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بچے کی ولادت کے بعد جتنے عرصے تک ماں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو دین و قانون کی روح سے ماں بھی نفقہ وصول کر سکتی ہے اور شوہر دینے کا پابند ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 4، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ حاملہ عورتوں کی عدت میں جس طرح طلاق یافتہ یا بیوہ میں تخصیص نہیں کی گئی، بالکل اسی طرح طلاق رجعت اور طلاق بائن میں بھی فرق نہیں۔ البتہ اگر کسی عورت کو طلاق رجعی یعنی ایک طلاق دی گئی ہو اور پھر وہ عورت وضع حمل کے بعد بھی رجوع کی غرض کے لیے 3 ماہ کی عدت گزار سکتی ہے، اور یہ ان خواتین کے لیے جن کو دوران حمل طلاق دی گئی ہو۔ البتہ وضع حمل کی صورت میں طلاق بائن بھی مؤثر قرار نہیں پاتی۔ بعض فقہ کرام کے نزدیک اس منجہ بالا آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں اگر وضع حمل کا معاملہ 3 ماہ سے کم پر ہو جائے تو بھی عورت کی عدت 3 ماہ تک رہے گی، لیکن اگر وضع حمل کا عرصہ بڑھ جائے تو وضع حمل ہی عورت کے خاتمے کا وقت قرار پائے گا، یعنی عدت کے خاتمے کا وقت قرار پائے گا۔ طلاق کے مسائل بہت نازک ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے مسئلے کی صورت میں قانون و فقہ اسلامی سے ضرور رجوع کرنا چاہیے تاکہ دین و دنیا کے معاملات درست رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔